بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انہوں نے کل آپ نے پڑھا تھا کہ ادغام کی دو شرطیں، کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی ہے جناب؟ پہلی شرط کیا ہے؟ دو کلمے کتنے ہوں جی؟ ایک کلمے میں صرف کتنے کلمات ہیں جو ادغام ہوا ہے؟ ادغام کبیر کس کے لیے ہوا؟ ادغام کبیر سوسی کے لیے، دوری بصری کے لیے نہیں۔ بطریق شاطبیہ اور بطریق دانی، ابو عمر بصری نے سوسی کے لیے ادغام اور دوری بصری کے لیے اظہار کیا۔ کیا کیا ہے؟ اب جو انہوں نے کہا نا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ دو کلمے ہوں، پھر دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں کیا ہوں؟ رسمن، کیا مطلب؟ کہ مدغم کے بعد کوئی حرف فاصل نہ ہو، جیسے الف آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھا کہ موانع ادغام کتنے ہیں؟ 4 کو انہوں نے اشعار کے اندر باقاعدہ طور پر ذکر کیا۔ 5ویں کو انہوں نے ان کے اس شعر کے اندر ذکر تو نہیں کیا، لیکن اس کے اندر 2 وجہ ہیں۔ کیا؟ کہ مدغم کے بعد کوئی حرف مدہ ہو، حرف علت ہو، اور وہ کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے، ساقط ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی کو ذکر کر رہے ہیں اگلے شعر میں، کہتے ہیں وَعِندَهُمُ الْوَجْهَانِ فِي كُلِّ۔ شعر پڑھا کرو، شعر پڑھو، ایک بندہ پڑھا کرے، ایک بندہ صحیح طرح۔ وہ جو تانا کے مثال کے طور پہ مدغم کے بعد کوئی حرف مدہ ہو اور وہ کیا ہو جائے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بات کر رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد کیا ہو، مدغم کے بعد کیا حروف ہے مدہ، اور وہ کیا ہو جائے، اس کی بات کریں۔ وَعِندَهُمُ الْوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ۔ وَعِندَهُمْ کہتے ہیں ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ مشائخ کے نزدیک۔ کن کے نزدیک؟ مشائخ کے نزدیک۔ کون مشائخ؟ تخیرہم نقادہم کل بارع، کہ جن لوگوں نے اماموں کو، راویوں کو، ترکوں کو جانچا، ان کو پرکھا، ان کو منتخب کیا۔ ایسا سمجھ لیں مدرسے میں کوئی استاد آتا ہے یا کوئی شاگرد آتا ہے، معتمم صاحب اس کا جائزہ لیتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں نا، جناب استاد پڑھانے سے لے گیا ہے یہ نہیں، کیا خیال ہے؟ طالب علم آنے انہیں چیک کر دینا بھی یہ پڑھ رہا، افضال پڑھنے لائق بھی ہے یا بس ہمیں ٹورا پھرا کر گیا ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی نا۔ اب ان مشائخ نے نا ان اماموں کو، ان راویوں کو، ان قاریوں کو، یعنی بڑے بڑے تھے، ایک تو نہیں نا تھا نا، کافی سارے تھے، بے شمار تھے دین کی خدمت کرنے والے، لیکن انہوں نے ان کو کیا کیا؟ منتخب کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ امام نافع کے کیا صرف شاگرد وارش اور قالون ہے اور کوئی نہیں ہے نا؟ اتنا عرصہ انہوں نے جو پڑھایا۔ امام حمزہ کے اب شاگرد جو ہیں وہ صرف سلیم ہیں یا خلف اور خلاد ہیں اور کوئی نہیں ہے، بے شمار ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ان کے خاص قسم کے کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ کیا تھے؟ اور یہ بڑے قابل تھے۔ یہ کیا تھے؟ بڑے کہ استاد کو بھی ان کے اوپر کیا تھا؟ فخر تھا۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ شیخ سلیم جاتے تھے نا پڑھنے کے لیے تو امام حمزہ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، کیا کہتے وہ تکڑے ہو جاؤ یار سلیم آ گئے، تکڑے ہو جاؤ، خیال کر کے بیٹھنا۔ اب کون آ گیا ہے؟
سلیم آ گیا۔ ایسے ہی اب قالون کے جو ترک ہیں وہ کون ہیں؟ ابو نشیط ہیں۔ کون ہیں؟ ابو نشیط ان کے ترک ہیں، نام اور بھی آگے پیچھے ان کے نسب ہے۔ کیا قالون کے صرف ایک ہی راوی شاگرد ہیں اور کوئی نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے شاگرد خاص شاگرد ان لوگوں نے جس طرح ان کو کیا کیا، جانچا پرکھا۔ ان لوگوں کے لیے، مشائخ کے لیے، اساتذہ کے لیے، بڑے بڑے جو مشائخ ہیں ان کے لیے کیا وَعِندَهُمُ الْوَجْهَانِ، وَعِندَهُمُ الْوَجْهَانِ، ان کے لیے ہر اس جگہ پر وجہانی، دو وجہ ہیں۔ وجہان کا مطلب کیا ہے؟ دو وجہ۔ آسان ترجمہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وجہان اس کے لیے کیا ہے؟ دو وجہ ہیں۔ ایسے ضرب نہ پڑھنے اور ان کو بھی اتنا معنی مفہوم کا پتہ نہیں چلتا۔ وجہان ان کے لیے کیا ہے؟ دو وجہ۔ فی میں یعنی اس میں، اس کلمے میں، کل ہر، موضع جگہ لکھا ہوتا ہے نا، موضع کی ہے شناختی کارڈ میں، موضع لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ موضع تحصیل ہوتا ہے نا۔ موضع کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ پہ وہ، فی کل موضع کہتے ہیں ہر اس جگہ پر، تسمہ کے نام پایا جائے، نام لأجل الحذف، اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے نا، بندہ مر گیا، اجل اس کو کہتے ہیں نا، اجل آئیے اور پوی اجل لفظ ہے، پوچھا ہی نا، سنے نا، آنا نا۔ لأجل الحذف کہتے ہیں حذف کی، اس کا مطلب ہے کہ اجل ختم ہو جاتی ہے نا، تو یہ انہوں نے عربی میں انہوں نے اچھا سا نام لیا، کیا؟ حذفی۔ کیا کہ حذف کی وجہ سے، کیا مطلب؟ حذف کی وجہ سے اس کا نام ہو، فی ہی اس میں معللہ تعلیل والا۔ اب توجہ جی، کہتے ہیں مشائخ کے لیے دو وجہ ہیں ہر اس جگہ پر کہ جس کلمے میں تعلیل ہو، جس کلمے میں، اور اس کے اندر تعلیل اس طرح ہو کہ اس میں ایک حروف مدہ یعنی حرف علت کیا ہو؟ محذوف ہو۔ کیا ہو؟ حذف ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ حذف ہو۔ کیا ہو جائے جی؟ اگلے شعر میں نا مثالیں دے رہے ہیں، جیسے نا کہتے کیبتغی، جیسے، کا معنی کیا ہوگا؟ یبتغی، اصل میں کیا تھا؟ یبتغی، کیا تھا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، کیا تھا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اصل میں کیا تھا؟ وَإِن يَكُونُوا كَاذِبًا، وَإِن يَكُونُوا كَاذِبًا وَيَخْلُ لَكُمْ، وَيَخْلُو لَكُمْ، اصل میں کیا تھا؟ وَيَخْلُو تھا، بات ہوئی نا۔ یہ جازم کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یا حذف، یعنی فعل کے جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ یہ کیا تھا؟ فعل کا جواب امر، فعل کا جواب عن عالم، عن سے عالم کہتے ہیں عالم طیب الخلا، کہتے ہیں یہ ادغام عمدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمدہ ہے۔ یہ ادغام اور اظہار کیا ہے؟ عمدہ ہے گفتگو والے عالم کے لیے۔ کس کے لیے؟ گفتگو والے، اچھی عمدہ گفتگو والے۔ مراد اس سے کون ہے؟ صوصی۔ کیا ہے جی؟ دوری بصری نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کلمے کے اندر تعلیل ہو چکی ہو اور مدغم کے آخر سے، توجہ دیکھا کرو لفظ کیا ہے تحقیق کے ساتھ، یہ نہیں بس یہ پتہ ہو کہ بھی حرف مدہ حذف ہو جائے، اب یہ نہیں پتہ مدغم کا ہو، مدغم فی کا ہو، کس کا ہو، تو بات سمجھ میں تو نہیں، ادھوری آ جائے گی نا۔ تو کیا کہتے ہیں بھی مدغم جو ہے اس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف علت، کیا ہو؟ حرف علت، اور وہ کسی سبب یعنی جازم کی وجہ سے حذف ہو جائے، وہ کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے۔ اس جگہ پہ کیا ہے؟ وعندہم الوجہان، کیا ہے؟ دو وجہ۔ کیا وجہ ہوں گی؟ دو، اظہار اور ادغام۔ کیا مطلب؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ بھی پڑھیں گے، اور وَمَن يَبْتَغِي تھا نا اصل میں، اصل کے مطابق کیا پڑھیں گے؟ اظہار کے ساتھ، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ وَمَن يَبْتَغِي اصل کے مطابق پڑھیں گے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِظْهَارِ کے ساتھ۔
اب موجودہ صورت حال کے مطابق کیا پڑھیں گے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ وَإِن يَكُونُ كَاذِبًا تھا نا، وَإِن يَكُ كَاذِبًا بھی پڑھیں گے اور وَإِن يَكْ كَاذِبًا بھی پڑھیں گے۔ وَيَخْلُو لَكُمْ تھا، وَيَخْلُو لَكُمْ اظہار کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور وَيَخْلَكُمْ وَيَخْلَكُمْ سمجھ میں آ گئی نا، وَيَخْلَكُمْ ایسے ہو جائے گا۔ عن عالم طیب الخلا، یہ کس کے لیے عمدہ ہے؟ یہ سوسی کے لیے کہ جی یہ دونوں وجوہ سمجھ میں آ گئی بات جی۔ اب صاف ظاہر آپ دیکھیں نا کہ یعنی اصل وہی اصل کے لحاظ کرتے ہوئے اظہار اور موجودہ صورتحال کا لحاظ کرتے ہوئے مثلین پہ اگر دیکھا جائے، کیونکہ دو مثلین جمع ہو جائیں گے، شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر ادغام ہوگا جی۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ اچھا جی توجہ، یہ سوسی کے لیے پورے قرآن مجید کے اندر نا 1305 جگہ پر ادغام کبیر ہوا ہے۔ کتنی جگہ پہ ہوا ہے؟ پورے قرآن میں کتنی جگہ پہ ہے؟ 1305۔ تو 1305 کلمات ہوں گے، 17 حروف میں ہوا ہے۔ کتنے حروف میں ہوا ہے؟ صرف کتنے حروف میں ہے؟ وہ حروف یاد کر لینے ہیں۔ شعر ہے بڑا کمال کا ہے، کہتے ہیں یا لائمی غیرت مہجتی کم تعنفنی بقلت ہمتی نعیت ربعا فرقوہ سادتی ونحط علیہم ثم حارس قصتی۔ یہ جو کلمے ہیں نا، ہر حرف کا، ہر کلمے کا پہلا لفظ، ہر کلمے کا ایسے کہا نا، یا مطلب کیا ہے؟ یا ایک ہو گیا، لا دوسرا کون سا ہے؟ لائمی تھا نا، دوسرا کون سا ہے؟ لا۔ غیرت غین گنتے جانا، مہجتی میم، کم تعنفنی تا گن بھی رہے ہو کتنے ہو گئے؟ بقلتی ہمتی نعیت ربعا فرقوہ سادتی ونحط علیہم ثم حارت قصتی۔ کتنی ہو گئی؟ 17 پورے ہو گئے۔ ان 17 حروف کے اندر کیا ہوا ہے؟ ادغام کبیر ہوا ہے۔ جڑے سبب پڑھے ہو نا پوچھ لیو کنے حروف ہے تو ہے 10 جوندے پھر میں نے دسیو پتہ ہی کون ہونے کسی سمجھ آ گئی؟ کوئی پڑھا ہوا ملے نا، پر اسے یہ پوچھنا کہ سوسی کے لیے ادغام کبیر کتنے حروف میں ہوا ہے، ان وقت پہ جائے گا دسن مستی۔ توجہ، انہیں ترجمہ بڑا کمال ہے، کہتے ہیں اے میرے ملامت کرنے والے، تو نے میری محبت کو غیرت دلائی ہے، تو نے میری محبت کو، آخر کب تک تو میری پست ہمت پر ملامت کرے گا؟ آخر کب تک تو میری ہمت پر کیا کرے گا؟ میں دیار جانا کے سوگوار حالت بیان کرتا ہوں، میرے آقا اس سے مفارقت اختیار کر گئے، اب میں اس کے نشانات کا کھوج لگا رہا ہوں اور میری داستان غیر کا سامان بنی۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے میرے محبوب، ایک ہوتا ہے نا محب اور ایک ہوتا ہے محب۔ کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جائے، جس سے محبت، اور محبوب کون ہوتا ہے؟ جو محبت، سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا کہتے ٹائم نہیں نہ دیندے، وقت نہیں نہ دیتے نا، تو کہتے نا ٹائم ہی کو نہیں ساڑھے، کوئی جناب تکتے کو نہیں، آندے نہیں جاندے نہیں، کوئی ٹائم نہیں، گلہ شکوہ رہتا نا ہمیشہ۔ تو کیا کہتے تو نے میری غیرت کو کیا کیا ہے؟ میری محبت کو غیرت دلائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ ہوں میں تینوں ٹائم دیاں، تینوں ٹائم ہونا دیاں۔ اور کیا کہتے یار آخر کب تک تو میری پست ہمت کو ملامت کرے گا؟ کیا مطلب؟ وہ کہتے کہ کب تک تو مجھے ایسا کہتا رہے گا؟ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھے کیا کروں؟ ٹائم
بول دے نہیں ٹائم کہتے دیار جانا، دیار جانا کہتے جان کے علاقے کی بات کرتا ہوں، جان کے علاقے کی بات کرتا ہوں۔ سوگوار حالت، سوگوار کیا ہوتے ہیں؟ غمگین حالت ہوتی ہے نا سوگوار، کہتے ہیں بھی جو کوئی فوت ہو جائیں کہ کہتے ہیں سوگوار رہتا ہے نا جی، کہتے ہیں ان کی حالت بیان کرتا ہوں۔ جو میرے آقا ہے نا تو کہتے ہیں انہوں نے نا کنارہ کشی کر لیے، کیا کر لیے؟ اب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے کیا کر دیا؟ مجھے کہتے اب میں کیا کرتا ہوں؟ ان کے نشانات ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے نشانات جدوں محبوب بچھڑ جاندے نا تو پھر بندے رول جاندے، پھر بندے کی خیال ہے پھر جناب انہوں نے عشق کے اندر پھردے ٹوٹتے رہنے نے بھئی یار کیا مطلب؟ یہ تو نا یہ عشق مجازی ہے نا، یہ کیا ہے عشق حقیقت میں یہ کہ جب اللہ کریم کسی سے روٹ جاتا ہے نا پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر پریشانیاں، پھر جناب پھر کیا کرتا ہے وہ؟ پھر وہ ہر کسی کو کہتا ہے یار میرے تو حالات ہی ماڑے ہو گئے، میں تو فلانا ہو گیا، گلے شکوے سب کچھ یہی کہتا ہے نا۔ پھر اس کو بعد میں آتا ہے کہ اب کیا کر دوں؟ اب تو بندے کا پتر بن، اب اسی راستے پہ آ، اسی در پہ آ، اللہ کے ساتھ پھر دوبارہ دل لگا، اس کے نشانات کے کھوگ لگا، اور میرے داستان غیر کا سامان بنے۔ کہتے ہیں میری داستان جو ہے نا وہ غیروں کا سامان بنی ہوئی ہے۔ کس کے بنی ہوئی ہے؟ خیر شعر کا مقصد اور ہوتا ہے اور اشارہ کس طرف ہوتا ہے، یہ عربی ادب کی بات ہے، ادب کی کتابوں کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہاں سے کیا ہے مقصد؟ یہ شعر سے ان حروف کو نکالنا ہے، سمجھ نا؟ عشق مشوقی کے پارٹ یہ یاد کرانے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بس ذہن فریش ہو جانا ہے تو نال توجہ بھائی۔ اچھا بات سمجھیے گا جی، اب 17 حروف میں یہ ادغام کرتے، باقی کتنے بچ گئے جی؟ 12 حروف۔ توجہ، 10 حروف ایسے ہیں کہ وہ مثلین میں مدغم فی نہیں ہوتے قرآن کریم میں، کہ پہ مدغم بھی وہ ہو مدغم فی بھی، وہ کون سے ہیں جی؟ وہ ہیں جی جیم، یعنی جیم بھی مدغم ہو، جیم کے بعد مدغم فی بھی جیم ہو، ایسا آتے نہیں ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ خا، پہلے بھی خا ہو مدغم فی بھی، ایسے بھی آتے، پہلے بھی دال ہو پھر بعد میں بھی، یہ ایسے بھی آتے۔ بہرحال یہ کتابوں میں بات لکھی ہے، تحقیق کر لینا، چیک کر لینا، آپ لوگ دیکھنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ رال، مدغم بھی رال ہو مدغم فی بھی ایسے آتے، پکی بات ہے۔ پہلے بھی زا ہو با میں بھی بعد میں بھی، مدغم بھی زا ہو مدغم فی بھی زا۔ کسی کے ذہن میں کوئی مثال ہے تو بول پڑے۔ مادہ قرآن میں کس طرح آتا ہے؟ 2 کلمے ہوں گے نا، بات تو شرط تو یہ ہے 2 کلمے ہوں پھر ادغام کی بات ہے نا، 1 کلمے میں تو آ جائیں گے، 2 کلموں میں ہوں پھر بات ہے۔ شین مدغم ہو، شین کے بعد پھر شین ہو مدغم فی ہو، ایسے بھی آتے ہیں۔ صاد، پہلے مدغم بھی صاد ہو اور مدغم فی بھی صاد ہو، توجہ نال بہ، مدغم بھی ضاد ہو بعد میں بھی کیا مدغم فی بھی ضاد ہو، مدغم طا ہو مدغم فی بھی طا ہو، ایسے بھی آتے قرآن میں۔ پہلے بھی ضا ہو بعد میں بھی کیا ہو، مدغم بھی ضا اور مدغم فی بھی۔ کتنے ہو گئے؟ 10 حروف، باقی 2 حروف رہ گئے۔ ایک حرف ہے الف، کون سا حرف ہے؟ اس کا ادغام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس کی کر رہے ہیں؟ کبیر، ادغام شکر ہے۔ اور اس کے ابو عمر بصری کے لیے اور بھی اس کے اندر کیا ہے؟ حمزہ کے باب کے اندر اور باقی بابوں کے اندر اس کے الف کے اندر حمزہ کے اندر معاملات اور ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ 28 حروف ہیں، اب انہوں نے 1 حروف کم کر دیا ہے، 29 سے نا۔ اب کیا ہوگا جی؟ 1 حرف تو کم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ،
کس کے نزدیک 28 حروف ہیں؟ مبرد کے. شاباش. کس کے نزدیک ہے؟ نہیں تو کسی کے نزدیک ہیں تو صحیح نا. الف اور حمزہ کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک شمار. مطلب یہ کہ 28 حروف کی حروف پورے ہو گئے ہیں. پتہ چل گیا سوسی کتنے حروف میں ادغام کرتے ہیں؟ کتنے؟ توجہ سے یہ حروف یاد رکھنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ ورنہ روایت پڑھنے میں ایسا نہ ہو کہ جیم آ جائے تو اس کے ادغام کرنے ہوں. یہ پتہ چل جائے گا نا یہ حروف ہیں، یہ آئیں گے، یہ شرطیں یاد ہوں، یہ موانع یاد ہوں. میں کہتا ہوں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ باب پڑھ لیا، آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پورا باب. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کے انشاءاللہ پھر اجرا کریں گے. اب ادغام کی مثال ہے. جیسے پہلے کون سا بتایا انہوں نے؟ یاتی یوم. کیسے جی؟ یاتی یوم ہے نا تو کیا پڑھیں گے؟ یاتی یوم. لام کا لام ہے. لا قبل لهم. کہتے ہیں لا قبل لهم، لا قبل لهم. یبتغ غیر تو یہ کیسے بنے؟ یبتغ غیر. الرحیم مالکی. کیسے؟ الرحیم مالکی. انک کنت. کیسے بنے گا؟ انک کنت. ان الشوکت تکون. کیسے بنیں گے؟ الشوکت تکون. شوکت تکون. ایک تا بن جائے گی. نصیب برحمتنا. کیسے بنیں گے؟ نصیب برحمتنا. فیہ ہدا. کیسے بنیں گے؟ فیہ ہدا. نحن نسبح نا تو کیسے بنیں گے؟ نحن نسبح. اچھا جی. شہر رمضان تو کیسے بنیں گے؟ شہر رمضان. کیسے بنیں گے؟ اچھا جی. خلائف فی الارض. کیسے بنیں گے؟ خلائف فی الارض. خلائف فی الارض. سمجھ میں آ گئی بات؟ الناس سکارا. کیسے بنیں گے؟ الناس سکارا. العفو وامر. کس سند ہے؟ العفو. خذ العفو. کیسے بنیں گے؟ خذ العفو وامر. طبع علی. کیسے بنیں گے؟ طبع. حیث ثقفتم. کیسے بنیں گے؟ حیث ثقفتم. النکاح حتی. کیسے بنیں گے؟ النکاح حتی. الرزق قل. کیسے بنیں گے؟ الرزق قل. ایک قاف پڑا جائے گا، ادغام ہو جائے گا نا. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی کہ نہیں ہے؟ ایک کوئی گل سمجھنا ہے تو پوچھ لو، پھر آگے سبق پڑھیے جی. سبق ابھی شروع ہوگا جی. وَيَا قَوْمِ مَالِي ثُمَّ يَا قَوْمِ مَنْ بِلَا خِلَافٍ عَلَى الْإِدْغَامِ لَا شَكَّ أُرْسِلَا. توجہ بھائی، یہ اعتراضات کا جواب بھی دیں گے. اور کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ، اور یا قومی مالی. بولا تو کرو یا قومی یعنی قومی مالی. و یا قومی سورہ غافر میں آتا ہے نا. ثم کہتے ہیں پھر یا قومی من یعنی یا قومی من ینصرنی. یا قومی من خود میں نا من. بلا بغیر. بلا کا معنی کیا ہے؟ خلاف اختلاف. علی پر. ادغامی ادغامی ادغام. لا شکا کہہ رہے اس میں کوئی شک اور سلا کہ چھوڑا گیا. کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا قومی مالی اور یا قومی میں ینصرنی. وہ اصل میں نا اعتراض کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا قومی مالی، اس میں تھا یا قومی مالی. یا قومی کہتے ہیں کہ اور یا قومی میں سے یا قومی میں بولو یا قومی اصل میں کیا تھا؟ اور یا قومی مالی یا قومی میں ینصرنی. وہ کہتے ہیں جس طرح پیچھے حذف ہوا ہے نا تو اس میں دو وجہ ہیں، تو اس کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر بھی دو وجہان. آگے اس چیز کا رد کر رہے ہیں. توجہ ہوگی تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو اتو لنگ جانے گے. خلاف کہتے ہیں بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف. علی الادغامی کس میں؟ کہتے ہیں اس میں خلف. لا شک ارسلا
کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر اس ادغام کو کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایسے تھوڑی ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو تھا نا یبتغی وَإِن یکون تھا نا، وَإِن یکون یخلو تھا نا، وہ جازم کی وجہ سے حذف ہوا، وہ بھی حروف مدہ تھا۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا قومی سے یا کا حذف حرف علت کا حذف نہیں ہے، یہ حرف علت کا حذف بلکہ کہتے ہیں یہ یا متکلم کا حذف ہے۔ کس کا ہے؟ وہاں حرف علت کی حذف کی بات تھی، نہیں سمجھے، سمجھ میں نہیں آئی میرا، وہاں کس کی بات تھی؟ حرف علت کے حذف کی بات تھی۔ یہاں جو حذف ہے یہ حرف علت ہے بلکہ کیا ہے؟ متکلم کی یا ہے۔ کہتے ہیں یہ فصیح لغت ہے، یہ کیا ہے؟ فصیح، لہٰذا یہ محذوفہ نہیں، یہ محذوفہ معدوم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں بھی یہ نا اس کو آپ وہ حذف شمار نہیں کریں گے، وہ حذف شمار نہیں کریں گے جو اوپر حذف ہوئی ہے، وہ بات نہیں ہے، وہ حرف علت حذف ہوا ہے، یہ یا متکلم کی یا حذف ہوا ہے، لہٰذا اس کے اندر کیا کریں گے؟ بغیر کسی خلف کے، بغیر کسی اختلاف کے کیا کرنا ہے؟ صرف ادغام۔ وَيَا قَوْمَ مَالِي وَيَا قَوْمَ مَن يَنصُرُنِي، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی، اظہار نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ کس کے لیے جی؟ بات سامنے آ گئی ہے۔ وَإِظْهَارُ قَوْمٍ آلَ لُوطٍ لِكَوْنِهِ قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّهُ مَن تَنَبَّلَ۔ وَإِظْهَارُ کہتے ہیں اظہار کیا ہے ایک جماعت نے کیا کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے، بعض ناقلین نے کیا کیا ہے؟ کس میں؟ آلَ لوط، آلَ لوط میں، کس میں جی؟ آلَ لِکَوْنِهِ کہتے ہیں اس وجہ سے، کس وجہ سے جی؟ قلیلہ کہتے کم ہے، کیا ہے؟ حروف توجہ، کہتے کچھ لوگوں نے آلَ لوط، اب دو کلمے ہیں، دو مثلین ہیں، شرطیں تو پوری ہیں، ادغام ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس میں اظہار، کہتے ہیں اظہار کرو، کیا کرو؟ کیوں اظہار کریں جی؟ کہتے ہیں قلیلہ حروف ہیں، یہ حروف توڑے ہیں، یہ حروف کیا ہیں؟ توڑے ہیں۔ اعلیٰ اور لوط، اعلیٰ کے حروف کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، لہذا اس میں ادغام نہ کیا جائے۔ توجہ، کہتے ہیں ردہ من تنبل، اس کو رد کیا ہے، اس بات کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا، کہتے ہیں نہیں یہ بات ٹھیک ہے بلکہ ادغام ہوگا، ادغام آلوت کیسے پڑھا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے ادغام نہیں کرنا کیونکہ یہ کیا ہے؟ حروف تھوڑے ہیں، لیکن اس کا رد ہو، اس کا کیا کر دیا؟ من تنبلا، کس نے؟ جو بڑا ذکی ہوا، یعنی بڑا ذکی کہتے ہیں عالم، جو بڑا ذکی ہوا، بڑا عالم ہوا، پرکھنے والا ہوا، وہ کون ہے؟ نہیں، ابو طاہر غلبون بن ابی بن ہاشم، ابو طاہر غلبون، یہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے اس چیز کو کیا کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ آگے اس کی جواب دے رہے ہیں اگلے شعر میں، توجہ ہے جی۔ کہتے ہیں بِإِدْغَامِ لَكَّيْدٍ وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ بِإِعْلَىٰ لِسَانِهِ إِذَا صَحَّ الْعَطْلَ، بِإِدْغَامِ کہتے ہیں ادغام کے ساتھ، قلیلہ حروف ہونے کی وجہ سے کیا کریں؟ ادغام کے لَكَّيْدًا، لَكَا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ اگر یہ حروف تھوڑے ہیں تو لاکا قیدہ میں تو آپ ادغام کر رہے ہیں لک قیدن، پھر لاکا قیدہ تو ان حروف سے بھی کم حروف ہیں، وہ اس سے بھی کیا ہیں؟ وہ اس سے بھی کیا ہیں؟ کیوں؟ یہ آپ نے پڑھا تھا پہلے، یہ تجوید کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ آل اصل میں کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کیا تھا؟ یہ آگے آ رہا ہے اب، بلکہ اگلے شعر کے اندر پڑھیں گے پھر میں سمجھاتا ہوں۔ بِإِدْغَامِ لَكَّيْدٍ، وہ کہتے ہیں جناب اس کے اندر ادغام ہوگا، کیوں؟ کہتے ہیں لاکا قیدن کے اندر ادغام تو آپ کر رہے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تسی روٹی کھاون جاؤ تو جناب ایک بندہ سالن ورتا ہوئے
اینوں جناب روٹیاں 2 دے اینوں دے 1 تے او کی آ کہ مینوں بھی 2 دے، کیوں اونوں تے دتیاں نے، وہ تیرے مامے دا پتر لگدا ہے، اون دتی میں کیوں نہیں دینا؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی بھی اس کو تو دی ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ اب چھٹی لینے کے لیے جائیں، میں ایک کو چھٹی دے گا استاد وہ کیا استاد جی انہوں دیتی ہے میں کیوں نہیں دیں گے؟ جس طرح حضرت صاحب نے کہا میں نے اس کو رکھا، مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں صفدر کو تسی رکھ لیا تو میں نے کیوں نہیں رکھ دیں؟ تو میں جواب کی دیتا، میں کہ صفدر جی 100 بھی ہوں تو میں رکھ لاں گا، تیرے ورگے کیوں میں رکھنا اییا کیسی؟ مطلب کیا ہے راد کیا نا، یعنی وہ بات کو کیا کر رہے ہیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابو طاہر غلبون بن ابی ہاشم بھی بات کیا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیا کہتے یار بات سن لو، سمجھا رہے ہیں کہ بھی آل لوط میں ادغام ہوگا، آل لوط میں ادغام ہوگا، اس وجہ سے ادغام ہوگا۔ دیکھو نا یار آپ لاکہ کہی جانا وہ بھی تو تھوڑے حروف ہیں، وہ تو اس سے بھی کیا ہیں کم حروف ہیں۔ اگر اس وجہ سے آپ ادغام نہیں کر رہے ہیں، اگر اس وجہ سے آپ ادغام نہیں کر رہے کہ حروف تھوڑے نا، پھر اس کو دیکھو لاکہ کہی جانا وہ تو اس سے بھی کیا ہے کم حروف ہے، اس سے بھی کیا ہے مطلب یہ ہوا اگر اس کے اندر ادغام کرنا ہے لاکہ کہی جان میں تو اس کے اندر بھی ادغام صفدر کو رکھا ہے، تو رضوان بھی کہتا ہے مجھے بھی سمجھ میں آ گئی بات نہیں آئی؟ اچھا جی ولو حج مظہر بعلی لسانہ اذا صح۔ اب اگلی بات کریں، کہتے ہیں ولو حج مظہر، اور کہتے ہیں ولو اور اگر، ولو کا من کیا اور حج کہتے استدلال کرتا، کیا کرتا یعنی وہ اس طرح کی بات کرتے، استدلال مطلب کیا ہے وہ اس طرح کی بات مظہر اظہار کرنے والے، اظہار کرنے توجہ بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ کون کہہ رہے ہیں جی طاہر بن غلب کہتے ہیں کہ یا علامہ شاطبی سمجھ لیں، کہتے ہیں وہ اس طرح کی بات ولو وہ اس طرح وہ اور اگر حجہ اس طرح کی، استدلال کا مطلب یہ ہے اس طرح کی بات مظہر اظہار کرنے والے بِإِعْلَى لِسَانِهِ کہ اس کے دوسرے حرف میں تعلیل ہوئی ہے، اس کے دوسرے حرف میں اس کے دوسرے حرف کی تعلیل کا ساتھ، اس کے دوسرے حرف کی اذا صح لا تلا، بشرط یہ کہ وہ بات صحیح ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ بات لا تلا تو وہ بلند ہوتا، وہ کیا ہوتا کیا مطلب؟ وہ کہتے اگر وہ یہ کہتے نا کہ آل لوط میں تعلیل ہو چکی ہے، کیا ہو چکی ہے تعلیل ہو یعنی تبدیلی، کیا ہو رہی ہے تبدیلی ہو چکی ہے، تو بار بار تبدیلی ٹھیک بار بار تبدیلی ٹھیک نہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ تعلیل شدہ کلمات جس طرح تبدیلی ہوتی ہے، تجوید کے اندر بھی کچھ کلمات تھے، ہاں پڑھا تھا نا، قلنا یہ ادغام کہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بات تھی نا کہ اصل میں کیا تھا قولنا، پھر اس سے کیا بنا قالا، پھر قولنا، پھر قلنا، پھر اب بھی اگر ادغام کیا جائے تو نہیں ہوگا، کیوں پہلے تعلیل بہت ساری اس کے اندر ہو چکی ہے، بات سامنے آ گئی۔ اب وہی بات کریں یعنی کیا مطلب، کہتے ہیں جناب جی میرے رضوان آکھے نا کہ صفدر جی میرے صفدر نو رکھ لیا ہے تو مینوں بھی رکھ لو، تو چلو اور گل کردا یہ دلیل نہ دینا کی کہنا، وہ کہنا استاد جی چلو ہوں جی پہلے بغیرتی کی وہ نہیں کرنی، چنگی طرح ہوں محنت کرنی ہے ہوں کی کرنی ہے ہوں رکھ لو، کہنے وہ اگر وہ صحیح بات کرتا تو پھر اس کو وہ جلدی آ جاتا، جو اس کے سبق رہ گئے وہ بھی نہ رہتے، کیا خیال ہے جو اس کے سبق رہ گئے وہ بھی نہ رہتے، بات کو سمجھے گا۔ اب بس ہمیں وہ کہتے جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ یہ حروف تھوڑے ہیں اس وجہ سے اس میں اظہار کرو، کہتے یہ بات ٹھیک ہے کیوں لکہ کے جان میں کیا کہتے ہیں اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کہتے ہیں ولو حجہ اگر استدلال کرتے، یہی بات اس کا استدلال کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح کہتے، کیا کرتے وہ اس طرح کرتے، کہتے بِإِعْلَى لِسَانِهِ اذا صح لا تلا کہ اس کے دوسرے حرف میں کیا ہوئی ہے جی تعلیل ہوئی، اس میں کیا ہوئی ہے، اور کہتے وہ بات ٹھیک بھی ہوتی، وہ بات ٹھیک بھی
لا تلا تو کہتے اس کی بات مانی جاتی ہے اور بلند ہوتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ اپنی دلیل میں جیت جاتے، یعنی پھر اظہار کر لیتے اگر بات ٹھیک ہوتی تو۔ خلاصہ یہ کہ کچھ لوگوں نے آل لوت میں اظہار کیا، دلیل یہ بیان کی لفظ آل قلیل حروف ہے، لہذا ادغام مناسب نہیں۔ ایک عالم ان لوگوں کا رد کیا، قلیل حروف ہونا ادغام کے لیے معنی نہیں ہے، ممانع ادغام کم حروف ہونا ہے، بلکہ ممانع ادغام کتنے ہیں؟ 5 ہیں بس، اور کوئی ان کے اندر کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ تھوڑے حروف ہوں پہلے کیا ہوں بعد میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہی ممانع ادغام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بندہ بنا لے، ایسے تھوڑی ہوتے، قانون ضوابط بنے ہوئے ہیں۔ اگر معنی ہوتا تو لا کا کھینن میں ادغام نہ ہوتا، کوئی بات، حالانکہ لا کا لفظ آل سے بھی زیادہ قلیل ہے، اس سے بھی کم ہے، کسی نے بھی لا کا کے ادغام کو منع کیا تو معلوم ہوا قلیل حروف ہونا ادغام کے لیے ممانع سے نہیں ہے۔ علامہ شاطبی کہتے ہیں اگر وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں، علامہ شاطبی کہتے ہیں اگر وہ یہ دلیل دیتے کہ تو کامیاب رہتے کہ لفظ آل میں پہلے ایک تعلیل ہو چکی ہے، پہلے وہ ایک تعلیل ہے، پہلے تعلیل ہے، اب ادغام نہ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ تغیرات لازم ہیں، زیادہ تبدیلیاں نہ ہوں۔ بعض محقق شارحین نے اس دلیل کو بھی رد کیا ہے، اس کو بھی کیا کر دیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں قال لہم میں باجماع ادغام ہوتا ہے، لفظ قال، لفظ قال، انہوں نے اس بات کو بھی کیا کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، کہتے ہیں اگر تعلیل بھی ہو چکی ہے تب بھی ادغام کیوں، کہتے ہیں قال میں تو بڑی تعلیلیں ہو چکی ہیں۔ اس طرح قلیل حروف کی دلیل لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آل لوت اور قارنوں میں کیا فرق ہے، کن کو، جو کم حروف والے ان کو سوچنا چاہیے کہ آل لوت میں اور قارنوں میں کیا فرق ہے۔ آل اگر قلیل حروف ہے تو قال بھی اسی کے وزن پر ہے، حالانکہ کسی نے بھی قارنوں میں ادغام کا انکار کیا، کیا مطلب، وہ پھر بیان کر دیا کہ قال لہم میں بھی ہوگا ادغام، آل لوت میں بھی ادغام ہوگا، لک کیدن میں بھی ادغام، یہ حروف کا کم ہونا یہ موانع ادغام میں سے۔ اچھا جی، اب اگلی بات کر رہے ہیں، فَإِبْدَالُهُ مِنْ حَمْزَةٍ ہَاءُ اصلها، ہاء نسلها بھی کہہ سکتے، ہاء اصلها بھی کہہ سکتے، ہاء نسلها بھی، وقد قال بعض الناس من واو ابدلا، فابدال کہتے ہیں پس اس کا ابدال، پس اس کا حمزہ سے، کس سے جی، حمزہ سے، کس سے ہے، ہاء اصلها، اس کی اصل کیا ہے، حمزہ کی اصل کیا ہے، بول نہیں رہے، حمزہ کی اصل کیا ہے، ہاں، حمزہ کی اصل کیا ہے، ہاں، کیا مطلب، وہ کہتے ہیں اصل میں کیا تھا، اعلن، اس کا ابدال کس سے ہوا ہے، حمزہ، کس سے ہے، اب حمزہ کی اصل کیا ہے، ہاں، اہلن، کیا تھا، اہلن سے پھر کیا بنا، آلن، اہلن سے کیا بنا، کیا بنا جی، اچھا جی۔ دوسری کہتے ہیں وقد قال، کہتے ہیں تحقیق کہا گیا ہے، بعض الناس، بعض لوگوں نے، من سے کہتے ہیں واو نہیں بدلا، کہ اس کا ابدال کس سے ہے، واو سے، کون سے جی، اولن، اولن سے اعلن، اعلن سے پھر آلن، آلن سے، وہ اصل میں کیا کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا تھے، کیا تھے جی، واو تھا، کیا تھا، واو تھا، بات سمجھ، یہ نہیں وہ تعلیل بیان کر رہے ہیں جیسے قال، اصل میں کیا تھا، قولنا، پھر کیا بنا، قال، پھر قلنا، ایسے نا تعلیل ہوئی، اس کی وہی بیان کر رہے ہیں کہ آل اصل میں کیا تھا، اعلن، پہلے کیا تھا، یہ بعض نے کہا اولن، کیا تھا، یعنی ایک کہتے ہیں اعلن تھا، اعلن سے پھر کیا بنا، اصل میں اہلن تھا، یہ اہلن اصل میں کیا تھا، اہلن، پھر کیا تبدیل ہوا، اہلن سے پھر کیا بنا، یعنی اہلن پھر اعلن پھر آلن، حمزہ اور الف یہ آپس میں بدلتے ہیں نا، تسہیل ابدال ہوتی ہے نا، ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اعلن بھی اصل میں اہلن تھا، کیا تھا، اہلن سے اعلن بنا، اعلن سے آلن بنا، کیا بنا، تو 2-3 تغیرات ہو چکے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کوئی معنی، یہ بات کہتے ہیں اگر مان لیتے تو پھر شاید ان کی کوئی بات مان لیتے، یہ توجیحات ہے، یہ کس کی ہے، یہ کیا ہے، توجیحات، کیا ہے، وجوہات، کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، وہ روایت ہے، اصل چیز کیا ہے، بس یہ توجیحات ہیں، یہ اگر نہ بھی ہو، یہ اگر دلیلیں ٹھیک ہیں یا نہیں جو بھی ہوں، اصل چیز کیا ہے، وہ روایت ہے،
کہ سما ہے حضور حضرت جبرائیل امین نے حضور کو اس طرح آپ کے پاس لے کے آیا، پڑھایا، حضور نے ایسا پڑھا، اللہ کریم سے ایسے لے کے آیا نا، ٹھیک ہے جی۔ کئی بار آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ صرف، نحو، عربیت، لغت، یہ قرات کے روایت کے تابع ہے۔ قرات، روایت، صرف، نحو، لغت کے تابع نہیں، لغت کے تابع۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ توجہ بھی۔ وواو هو المضموم ہان کہو ومن فادغم ومن یظہر فبالمد عللا فبالمد اور کہتے ہوا کیا جی وواو، اور کہتے ہوا کی وا، ہوا کی مضموم، مضموم ہان کیا جی ہا کی وہ مضموم ہے، یہ کیا ہے ضمہ دی گئی، کیا کہ ہا واون، اور کہتے واو ہوا ہوگی، اور ہوا کی وا، ہوا کی وا مضمومی ضمہ دی گئی، کیا دی گئی ہا ان، جیسے کیا جی جیسے ہوا من، جیسے ہوا، ہوا ومن یأمر تو کیسے پڑھیں گے ہوا، ہوا ومن یأمر تو کیسے پڑھیں گے ہوا من یأمر، ہوا من یأمر بالعدل، فادغم تو کہتے ہیں پس کیا کر اس میں ادغام، یعنی اس کا ادغام ہوگا، اس کا ادغام کیا ہوگا اظہار نہیں ہوگا، اظہار نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں جیسے هو والذین تو کیسے پڑھیں گے هو الذین، کیسے پڑھیں گے هو الذین، اور هو والملائکہ تو کیسے هو الملا، هو الملا، کیا پڑھیں گے هو اب کہتے ہیں ومن یظہر، اور جو یظہر، ومن جو یظہر اظہار کرتا ہے، جو اظہار فبالمد پس مد کے ساتھ، پس عللا علت بیان کی ہے، کیا کی ہے جی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اظہار ہوگا، بعض نے کیا کہا کیونکہ ادغام کے لیے واو ساکن کرنی ہوگی، واو ساکن صاف ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے ادغام کبیر بھی ہو متحرک ہوتا ہے لیکن اس کو ساکن کیا جاتا ہے، بعد میں ادغام ہوتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اور ساکن ہونے کے بعد وہ حرف مد ہو جائے گا، وہ کیا بن جائے گا حرف جو دلیل بیان کرنا توجہ ہے تو پھر سمجھ میں آئے گی، ورنہ چلی جائے گی کام کہ اس میں ادغام ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں اس میں ادغام نہیں، اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کیا وجہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مدغم کو تو پہلے ساکن کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، اور جب اس کو ساکن کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی حروف مدہ بن جائے گا نا، وہ مدہ بن جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے حرف مد اپنے مثل میں مدغم مدہ کا مدہ میں ادغام ہوتا، یہ آپ نے خلیل کے مذہب پہ پڑھا ہے نا، ان کے نزدیک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان کا ایک مخرج ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مثلین جمع، کیونکہ یا مدہ کا مخرج ہو رہا ہے یا متحرک کا مخرج، ایک بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حروف مدہ کی جو یہ مدیت ہے یہ صفت ذاتی ہے، یہ صفت ذاتی ہے، اور ادغام کیا ہے عارضی، عارضی ہے نا، آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، ادغام کیا ہے ذاتی چیز کو عارضی چیز کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تینوں تیری بیوی آنکھیں اکھ کٹا دے تیرے میں بیاہ کرنا ہے، کوئی کڑی آنکھیں تو کرے گا، تو کیا آگے تو چند دن واسے کل مر پاؤں میں پھر میری آنکھ تے گئی، کیا مطلب کہ عارضی چیز کے لیے ذاتی چیز ختم کی جا سکتی۔ ایک بندہ تمہیں آ کے جناب تھوڑا مکان اپنے انہوں بیچو میں تمہیں مکان کرایہ دے دیاں گا، لو کرو گے، بڑے عقل مند ہو گیا نا بندہ، ہو کی خیال ہے اپنی کوٹھی بیچ کے تو کرایہ دے مکان راوے، عقل مند نہیں ہوئے گا، کیا خیال ہے سمجھدار ہوئے گا نا جی۔ اور انہوں جو آ کے کوئی یار پیو نو مار دے میں تیرا پیو بن جانا، کر لے گا، کیا کہ تو چند دن کیا پتہ تو 2 دن 4 دن 5 دن واسطے رہے تو پھر میں کاٹ دے میں تیرے میرا پکا پیو وہ میں چھوڑ دیں، سمجھ میں آگی بات تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ
عارضی چیز کے لیے ذاتی چیز کو چھوڑا جا سکتا تو وہ کہتے ہیں پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اظہار. کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آمنو وعملوا الصالحات. جیسے آمنو کسی کے نزدیک بھی اس میں ادغام نہیں. آگے اس کا رد کرتے آگے اس کا کیا کریں گے؟ اس بات کا. یہ دیکھو نا، یہ سارے قرات کے اندر جو اختلافات ہیں سارے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اب کہتے ہیں دیکھو نا، احتراز ہوا ساکن الہا سے، کیونکہ اس میں بالاتفاق اس میں ادغام ہوگا. یہ 3 جگہ جی. کیا کون سا جی؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ کیسے بنیں گے؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ بھی ہے اور وَهُوَ وَاقِعٌ بھی ہے. 3 جگہ قرآن میں ہے. تو تینوں جگہوں پہ کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے؟ اس میں بالاتفاق ادغام ہے. اس میں بالاتفاق ادغام ہے. بالاتفاق یہ 3. اور یہ جو کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہوا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ هُوَ وَالَّذِينَ ان کی. اگلے شعر میں اس کا رد کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَأْتِيَا اور یأتیہ یوم اور یأتیہ ادغموہ. انہوں نے اس کا ادغام کیا ہے. انہوں نے اس کا کیا کیا ہے؟ ادغام کیا ہے. ورنہ اب وہ کہتے ہیں اس جیسی اور مثالوں کے اندر بھی اس جیسی اور مثالوں ولا فرقہ. اور کہتے ہیں نہیں ہے کوئی فرق اور نہیں ہے کوئی یون جی کہ کیا کرے جی؟ بچا لے. کیا کرے جی؟ بچا لے. من جس علی المد اولا کہ مد کا پھر اعتماد کیا جائے. مد کا اعتماد کیا جائے. وہ کہتے ہیں یار تم لوگ کیا بات کر رہے ہو. تمام مشائخ نے تمام بزرگوں نے یأتیہ یومن یأتیہ یومن ان جیسی مثالوں میں ادغام کیا ہے. نودی یا موسیٰ نودی یا موسیٰ. اب یہ کس کی مثالیں؟ یا مدہ کی ہیں اور وہ کس کی ہے؟ وہ مدہ کی ہے. بس یہی ہو جائے گا. اس میں کیا کیا ادغام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ولا فرق یون جی. کہتے ہیں اس میں کوئی فرق ہے یون جی کہ تمہیں بچا لے کہ تمہاری بات ٹھیک ہو جائے کہ واقعی یار اس کے اندر کیا کرو. تم کہو گی نہیں جی یہ پیچھے جو کلمات ہیں وہ امن ان میں کیا کرو جی؟ ان میں کیا کرو جی؟ اظہار کرو. وہ اگر تم کہتے ہو نا اظہار کرو تو کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے نہیں. کیوں؟ یأتیہ یومن میں اور ہوا من میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اس میں وہ مدہ ہے اس میں یا مدہ ہے. بس فرق تو اتنا ہی ہے. اور نودیہ یا موسیٰ اس میں بھی یا مدہ ہے. تو پھر بھی اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یا مدہ بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ تو پھر بھی اس کے اندر بھی ادغام نہیں کرنا چاہیے نا کہ جس طرح اس کے اندر آپ منع کر رہے ہیں تو اس میں بھی نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ اس میں آپ ادغام کرتے ہیں اور ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو. ایسی بات ہے نہیں ہے. ایسی بات ہے یعنی مظہرین کا استدلال غلط ہے. جو اظہار کرنے والے ہیں ان کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے. یأتیہ یومن اور ہوا من میں کوئی فرق جو مدیت پر سہارا لینے والوں کو نجات ہے. محققین نے فرمایا کہ بے شک حروف مدہ کا اپنے مثل میں ادغام نہیں ہوتا. حروف مدہ کا اپنے مثل میں ادغام لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب حروف مدہ پہلے سے موجود ہو. پہلے سے کیا ہو؟ پہلے سے کیا ہو؟ موجود ہو. آمنو کی واو کا عاملو کی وعاملوا الصالحات وعاملو کی واو میں ادغام نہیں ہوگا. آمنو وعاملوا الصالحات کیونکہ وہ پہلے مدہ ہے. وہ پہلے کیا ہے؟ واو کی مدیت پہلے سے قائم ہے. مگر ہوا من میں واو پہلے سے متحرک ہے. پہلے سے مدہ نہیں ہے. مدیت ادغام کے عمل سے آئے گی. مدیت کس کی وجہ سے آئے گی؟ ادغام کی وجہ سے. ادغام کی وجہ سے ہوگی. ادغام کی وجہ سے آئے گی. ادغام کی نیت سے واو کو ساکن کریں گے. ادغام کی نیت سے واو کو پھر ادغام کریں گے تو واو کا یہ سکون عارضی ہوگا. واو کا یہ سکون کیا ہو جائے گا؟ نیت کیا ہوگی؟ نیت کیا ہوگی؟ ادغام کی. نیت کیا ہوگی؟ ادغام کی. لہذا فرق تو ہو گیا نا. نیت کس کی ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر وہ صدقہ بھی تو شمار ہوتا ہے. وہ صدقہ بھی شمار ہے. چلو یہ نہیں تو عام مثال سمجھ لو. ایک بندہ جناب حویلی جا رہا ہے. نیت کہاں کے جانے کی ہے؟ حویلی. کہاں جانے کی ہے؟ پاک پتن شریف.
راستے میں منڈی بھی آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ خود بخود آ جائے گا نا، تو اس کو لانا پڑے گا، اس کی نیت کرنی پڑے گی۔ بندہ بیٹھا میں موٹر سائیکل میں بیٹھا میں نیت جب تک نہ کرا تو منڈی نہ آوے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو آئے گی۔ شام کوٹ جانا کنگڑ کوٹ میں نیت کرتا ہوں شام کوٹ جانے کی، نیت اتنے جانے کی کر لی، اب یہ کہے کہ کنگڑ پور میرے راج نہ آوے، ہو سکتا ہے؟ وہ تو آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہتے ہیں بھئی انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ادغام۔ کرنا کیا ہے؟ ادغام۔ یہ شروع میں مدہ تھوڑی تھا، اس کو ساکن کیا، نیت ادغام کی تو ہو گیا۔ تو فرق تو ہے، ایک چیز پہلے موجود ہو اور ایک پھر کیا ہے وہ عارض ہو جائے۔ ایک کیا ہو جائے؟ یہ سکون عارضی ہو جائے، یہ سکون کیا ہو جائے؟ عارضی ہو جائے۔ تو سکون عارضی میں لازمی فرق تو ہے، ایک مدیت پہلے سے قائم ہو اور ایک کوئی اور کسی وجہ سے اس کے اندر کیا وہ سکون ہو جائے، تو فرق نہیں ہے۔ اس فرق سے قطع نظر نہیں کی، یعنی اس فرق کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، توجہ، کہ یہ جناب ہوا من یأمر بالعدل میں بھی ادغام ہوگا، ادغام ہوگا۔ یأتی یوم میں بھی ادغام، نودی یا موسیٰ میں بھی ادغام ہوگا، ان میں کوئی فرق ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اللہ کرے جی سمجھ میں آ جائے گی۔